کے محتاج نہیں۔ آزاد کشمیر میں یہ کئی بار وزیر رہے، وزیر اعظم رہے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بلکہ نصف صدی سے زائد عرصہ سے جو ہے وہ متحرک ہے۔ ان کے بڑے بھائی سردار غلام مصطفیٰ صاحب وہ آزاد کشمیر کے وزیر رہے۔ اس طرح اسٹیٹ کی جلدی ان کے گھر میں گزشتہ 50-60 سال سے جو ہے وہ موجود رہی۔ عوامی خدمت کرنے میں بھی سردار عبدالقیوم خان نیازی کے خاندان کا رول جو ہے وہ نمایاں رہا۔ اس سارے عرصہ میں انہوں نے لوگوں کی جو ہے وہ بے لوث خدمت کی۔ سب سے اہم بات وہ یہ کہ یہ وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، ان کے دور میں یا ان کے بھائی اور ان کے خاندان پہ کبھی کرپشن کا جو ہے وہ کوئی چارج جو ہے وہ نہیں لگا۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی کا دور حکومت بہترین دور حکومتوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ میری بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نیاز مندی رہی۔ ایک وقت میں اعلیٰ ایوان میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رہا۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں، اور ان کی صحبت میں انہوں نے جو ہے وہ بڑا عرصہ گزارا ہے۔ ان کی اٹھک بیٹھک، بات چیت اور ان کی سیاست میں جو ہے وہ بھی اس تربیت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں رہا۔ اب میں ان کو ایک بار پھر سینٹرل پریس کلب میں آمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے بلکہ حبیب صاحب سے جو ہے وہ مہینہ پہلے بھی بات کی تھی۔ میں نے کہا یار نیازی صاحب جب، بلکہ محسن صاحب سے اور لطیف صاحب سے بھی کہ نیازی صاحب جب مظفر آباد آئے تو وہ سینٹرل پریس کلب میں جو ہے وہ ضرور تشریف لائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ ان کا ایک قرض بھی ہے۔ نیازی صاحب میں اس پریس کلب کا کوئی 8-9 بار صدر رہا، تو وہ ہمیں حلف کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا پڑتا تھا، سفارشیں ڈلوانی پڑتی تھی۔ اس طرح کرا کے جو ہے وہ ہم 2-3 ماہ کے بعد جو ہے وہ اپنا حلف جو ہے وہ کرواتے تھے۔ آپ پہلے اور واحد وزیر اعظم تھے، یا سردار عتیق احمد خان وہ وزیر اعظم تھے، میں اس وقت ان کے ساتھ پریس سیکرٹری تھا، آپ وزیر تھے۔ انہیں میں نے کہا کہ یہاں روشن مغل صاحب صدر بنے، تو میں نے انہیں کہا سر کہ پریس کلب کا حلف جو ہے وہ لینا ہے۔ ایک ہفتے کے نوٹس پہ جو ہے وہ حلف ہو گیا، اور پہلی بار سردار عتیق احمد خان نے 5 لاکھ روپے پریس کلب کو جو ہے وہ دیے۔ اس وقت یہ رقم جو ہے 2006-07 میں بہت بڑی رقم جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، ورنہ جب میں صدر رہا تو 50,000 روپے میں ہم جو ہے وہ پریس کلب کا پورا انتظام انتظام کرتے تھے۔ تو بعد میں بڑی مشکل سے جا کے میرے آخری وہ ٹرنور میں جو ہے وہ 1 لاکھ روپے پہ جو ہے وہ ہم گئے۔ جب آپ وزیر اعظم تھے میرا حلف ہوا تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی بات کے آپ تک ہم نے اپروچ کی، اور آپ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے فوری طور پر پریس کلب کے حلف جو ہے وہ اس کا وہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 15 لاکھ روپے جو ہے وہ ہمیں دیے۔ وہ بڑی اماؤنٹ ہے 15 لاکھ روپے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ملے 15 لاکھ 20 لاکھ بھی ملے، لیکن وہ قسطوں میں ملتے رہے۔ آپ نے پریس کلب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا۔ ہمیں یہ یقین کامل تھا کہ آپ وزیر اعظم رہتے تو ہماری وہ جرنلسٹ کالونی کا بھی سنگ بنیاد ہو جاتا، وہ معاملات آگے چل پڑتے، لیکن خیر وہ نہ ہو سکا۔ ہمیں اب بھی امید ہے کہ آپ اپنی سابق وزیر اعظم کی حیثیت میں بھی وہ جرنلسٹ کالونی میں جہاں کی بات ہوئی، جہاں کی تعاون ہوا، تو وہ آپ وہ کریں گے۔ مظفر آباد نیازی صاحب آپ کا دوسرا گھر ہے۔ مظفر آباد کے لوگوں نے جو ہے وہ محبت دی ہے، پیار دیا ہے، اور مظفر آباد میں یہ بات آپ نہیں سنیں گے کہ نیازی صاحب جناب پونے سے آئے ہیں یا فلاں سے آیا ہے، بلکہ مظفر آباد جو ہے اس میں اتنی وہ ہے جگہ کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اتنی جگہ ہے کہ وہ سمو جاتے ہیں، یہاں وہ تصوف والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ سابق وزیر اعظم صاحب یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سینٹرل پریس کلب یا مظفر آباد کوئی ایسی مقدس جگہ نہیں کہ جس کا بہت زیادہ جو ہے وہ احترام کیا جائے۔ تاہم دارالحکومت ہونے کے ناطے
اور یہاں کی حمیت کے پیش نظر نیازی صاحب یہ پریس کلب حکومتیں بنانے، بگاڑنے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ پیش کرنے میں بنیادی اور کلیدی رول جو ہے وہ ادا کرتا رہا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے سارے پریس کلبوں میں سے اس پریس کلب کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے۔ یہاں ورکنگ جرنلسٹ ہیں، مقامی روزناموں سے لے کر پاکستانی پیپر اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسیوں تک نمائندگان موجود ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے، پاکستان کے تمام چینلز کے، سوشل میڈیا کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو پریس کانفرنس سے خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سینٹرل پریس کلب کے صدر سید آفاق شاہ صاحب اور جملہ باڈی پریس کلب ممبران، چینلز سے متعلقہ مختلف اور پھر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میں نے کچھ 4-5 مہینے سے کچھ معاملات چل رہے تھے اور مجھے وقتاً فوقتاً حلقہ احباب، اپنی جماعت اور اپوزیشن سے جب آزاد کشمیر کے معاملات پر بات کی جاتی تو میں ان کو کہتا کہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے ان باتوں کو کہاں جا کے ان کے سلوشن کے لیے، ان کے حل کے لیے، ان کے اصلاح احوال کے لیے اور حکومت کی، اپنی حکومت کی بہتری کے لیے کہاں بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے، تو میں نے مظفر آباد سینٹرل پریس کلب کا انتخاب کیا اور میں رات کو یہاں پہنچا۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور پھر سابق وزیر اعظم رہا ہوں، مختلف ادوار میں منسٹر بھی رہا ہوں، پارلیمانی نظام کا ایک حصہ رہا ہوں، اور پھر ہمیشہ ہماری جو تربیت ہوئی، میں 2 جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم ڈوگرا زمانے کے گریجویٹ تھے، میری پرورش انہوں نے کی، اور ان کی وفات کے بعد مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے میری سیاسی جو ہے وہ پرورش کی، تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے 8.5 ماہ کا دور بحیثیت وزیر اعظم یا 5 سالہ دور بحیثیت مختلف عہدوں پر رہا، میں وزیر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگ کیا اپنے کیا پرائے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے، ریاست کے عوام کے لیے اور اپنے حلقہ کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ اور پھر یہ میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی اہم بات رکھنے والا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، یہ کوئی باقاعدہ ریاست نہیں ہے، نہ کوئی صوبہ ہے، یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں نے مختلف ادوار میں جو ہے وہ حکومتوں میں رہے ہیں، اور انہوں نے تحریک آزادی کے لیے اور پھر آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگوں کے لیے اور پھر آزاد کشمیر کے تشخص کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیا، اور کبھی بھی
کسی مشکل میں نہیں رہے، بلکہ جہاں بھی آزاد کشمیر کی کوئی شخصیت یہاں سے باہر جاتی تھی یا کوئی کہیں بھی کوئی بات چیت کی جاتی تھی تو آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے وہ نمایاں ہوتا تھا پارلیمانی نظام میں اس کی مثال ایسے آپ کو دوں گا کہ پاکستان میں مختلف ادوار میں آمریت آئی، لیکن آزاد کشمیر میں جمہوریت رہی، اور پھر اس کی مضبوطی کے لیے آج تک اس خطے میں ایک امن، آشتی، رواداری اور پیار محبت کا ماحول رہا، اور پھر اس کی دیگر پاکستان کے صوبوں سے اور جی بی سے آزاد کشمیر کی ہمیشہ حیثیت جو ہے وہ مختلف رہی، اور ایک اچھا پیغام دینے والی شخصیات یہاں سے ابھرتی رہی، اور پھر وہ چلتی رہی، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ اب بھی باقی ہے۔ لیکن جو ہم باقی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ کام اس طرح نہیں کر رہے جو یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ جس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک منفرد قسم کی حیثیت یہ ریاست رکھتی ہے، اور اس کا ہر ادوار میں اس کے حالات اور واقعات کے تحت اس کی صورتحال کو جانا اور پہچانا گیا۔ اب میں مختصر کرتے ہوئے اس طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی قائم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے حکومت بنائی، اور بڑی واضح سی حکومت اکثریت سے حکومت بنی، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی چیئرمین، جن کا میں آج بھی شکر گزار ہوں، آج بھی میں اعتراف کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ کا، آج بھی میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور میں ان کا سپاہی ہوں۔ آج بھی میں عمران خان کو، جو کہ بیرونی دنیا میں جس طرح اسلاموفوبیا پر اور جس طرح مسئلہ کشمیر پر جرأت سے بات کی ہے، میں ان کو مسلم امت کا لیڈر قرار دیتا ہوں۔ اور پھر پاکستان میں جو اس وقت پوزیشن ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، مشکلات پاکستان میں اپنی جگہ، لیکن ایک واحد قوت ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، اور پھر وہ اس کا چیئرمین عمران خان صاحب ہے۔ اب آزاد کشمیر میں جب حکومت میرے جیسے ایک ناچیز کے ناتوان کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، تو میں نے بہت طریق آسان اس کام کو انجام دیا، اور ریاست کو جو ہے وہ ریاست کے وقار کے لیے، اور پھر ریاست میں ایک اور بھی ہے کہ ایک حکومت ہے اور ایک ساتھ اس کے اپوزیشن ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی ریاست کی اپوزیشن سے اچھے تعلقات استوار کیے، اور پھر اس کے لیے یہی تھا کہ ہماری یہاں کوئی کوتاہی، کمی، کجی جو ہے انتظامی امور میں، اس کا براہ راست اثر تحریک آزادی کشمیر پر پڑتا ہے، اور بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں آزاد کشمیر میں کہ اس کے مقبوضہ کشمیر میں بھی اثرات ہوں، اور بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی، غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اس کے وجود کو جب ہم دنیا میں چیلنج کریں تو مقابلے کے طور پر آزاد کشمیر جو سامنے رکھ کے صورتحال پیدا ہو کہ آزاد کشمیر میں ایک آزاد حکومت، ایک بہترین پارلیمانی نظام ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج ہے، جبر ہے، تشدد ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، قیادت جو ہے وہ قبض خانوں میں شہادت لے رہی ہے۔ تو اس طرح وہ دنیا کے سامنے وہ مسئلہ جائے جس کی بنیاد پر ہمارے ان کشمیریوں کو اس بات کا فائدہ پہنچے کہ اس صورت میں ایک مضبوط حکومت، ایک اچھی ڈیلیور کرنے والی حکومت آزاد کشمیر میں،
اور ایک اچھی پاکستان میں حکومت اور پھر پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کا بہترین وکیل اور سفیر ہو سکتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جس کی خاطر ہمیں یہاں ایسا ماحول پیدا کرنا تھا. اس ماحول کو ہم نے پیدا کیا، لیکن بادل ناخواستہ مجھے 8.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے کچھ لوگوں نے سازش کر کے، تو جب مجھے عدم اعتماد کی بنیاد پر نکالنا چاہا تو میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک اپنے آپ کو کبھی بھی فرسٹریشن کا شکار نہیں کیا. آپ گواہ ہیں اس بات کے، آپ سارے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کبھی بھی نہ ہی اسمبلی میں نہ ہی اسمبلی کے باہر آپ نے کوئی اس طرح کی بات سنی ہوگی کہ قیوم نیازی نے بحیثیت پرائم منسٹر تو کام اچھا کیا، لیکن جو ہی اس عہدہ جلیلہ سے منصب سے فارغ ہوا تو بکھراٹ کا شکار ہو گیا اور اپنی اوقات دکھا دی. تو میں چونکہ جن لوگوں کی آفاق شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں بحیثیت سیاسی کارکن کے اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن آپ کے ہی بھائیوں کی موجودگی میں اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ اس کو میں اپنے اللہ پر چھوڑتا ہوں. اور تیسری بات جو میں نے کی وہ یہ کہ یہ دو میں 6 اشعار کی نقطہ نظر سے آپ کو سارا لب لباب بیان کرتا ہوں. تو میں نے اس کے بعد سوال و جواب کے بغیر میں وہاں سے چلا گیا. اور پھر اسمبلی کے اندر بھی جبکہ میری دوسری طرف سے جو میرے سکسیسر تھے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سکسیسر جو ہوتا ہے آنے والا، اس کو اسمبلی کے فلور پر یا جانے والے کے لیے کیا کلمات کہنے ہوتے ہیں یا اپنے ہاں سے کس طرح کی وہ گفتگو کرنی چاہیے، اس طرح کا ماحول نہیں وہ رہا. لیکن میں نے پھر بھی برداشت کیا اور پھر آگے چلے. اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں میں کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہم لوگ، میں نے یہاں کے سینئر جو پالیٹیشین تھے، سینئر پارلیمنٹیرین تھے، ان کو میں نے یہ کہا کہ ساری باتیں قبول ہیں، منظور ہیں، لیکن ایک چیز پر کبھی آپ اور مجھے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست کے تشخص کو ہم نے قائم رکھنا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بڑا وزن والا جملہ ہے کہ وہ تشخص کیا ہوتا ہے. تشخص جن لوگوں نے قائم کیا ان میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان تھے، اس میں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان تھے، اس میں KH خورشید مرحوم تھے، جو ایک اپنے طرح کے نظریے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کشمیر کے تشخص پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور اس کے علاوہ اور بھی آگے قدور شخصیات آئی ہیں. اس میں اگر چلا گیا تو شاید ساروں کے نام نہ لے سکیں، لیکن قابل احترام لوگ تھے. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں اب کدھر جا رہا ہوں، میں نے کہنا کیا ہے. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بہت پوری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے کہ قیوم نیازی سینٹرل پریس کلب جا پہنچا ہے، کیا کہنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، اور اس کی زبان سے کیا نکلے گا، کیا وہ کہے گا. تو اگر میں نے آپ سے 5 منٹ پہلے یہ کہا کہ میں ایک تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہوں اور فارمر پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہوں، تو آپ مجھ سے، میری پارٹی، میری قیادت اور میری اپوزیشن
کوئی بھی ایسے تضییق امیز الفاظ نہیں سنے گی، حد تک عزت کے الفاظ نہیں سنے گی، بلکہ میں یہ کہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا وہ دور اور پھر جو آج کا جو سینیریو جا رہا ہے اس کی اصلاح احوال کے لیے بات کروں، اور آپ میرا ساتھی بنیں، آپ میرے دست و بازو بنیں، آپ میری آواز بنیں، تاکہ وہ جو تشخص کئی لوگوں سے میں نے اپنے جملہ تقریروں میں سنتا رہا، لیکن میں نے وقت آنے پر دیکھا کہ تشخص قائم نہ رکھ سکے۔ تو آج میں اسی درد سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں کسی کے خلاف کوئی بات کرنے نہیں آیا، میں کسی کے مزاج کے خلاف بات کرنے نہیں آیا، میں کسی کو پریشان کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی کسی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے آیا۔ میں ریاست کا ایک شہری اور پھر ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے سے قدرت نے جو مجھ پر مہربانی کی، جو احسانات کیے، اور میرے لیڈر عمران خان نے جو احسانات کیے، اور جو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی یہاں ایک شاخ قائم کی ہے، اس کے لیے اور اپنے آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگوں کے لیے آپ کے سامنے کچھ معاملات لے آؤں، جس کے لیے ہمارے ہاں اصلاح احوال کی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کرتے رہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ لوگوں کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کے وہ قصے کہانیاں اور تعریفیں بیان کرتا رہتا ہے، اور اپنی بھی، لیکن یہ امر واقعہ ہے، اور میں کئی پریس کانفرنسز میں آپ سے گفتگو بھی کر چکا ہوں یاددانی کے طور پر، کہ یہ جو پچھلا بجٹ ہوا اس میں 70% وہ ساری چیزیں جو میری تیار کردہ تھیں اس ریاست کے لوگوں کے لیے، وہ اس مختصر سے زیادہ نہیں ہے، مختصر سناتا ہوں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے مجھے افسوس ہوا ہے جو آج ہیلی کاپٹر کا ایک حادثہ ہوا ہے، جس میں ہمارے 6 فوجی آفیسر اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ فاتحہ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسائرنا وكبيرنا وزكرنا وانصانا. اللهم من احييته منا الإسلام ومن توفيته منا أن تبرأه من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ تو میں کہ اس سے پی ٹی آئی کو زیادہ فائدہ ہوگا اور شرکت کا موقع ملے گا، اس کا فیصلہ کیا۔ اور پھر یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ صاحب سے میں نے منظوری لی، اور ان کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کی معاونت کی، اور شیڈیول کے اعلان کا الیکشن کمیشن اس میں جو ہے وہ فوری ایکشن کرتی اور پھر معاملات میں آسانی ہوتی۔ انہوں نے ایسا عمل کیا کہ اسمبلی سے 15ویں ترمیم میں یہ پاس کرانا کیا کہ خدا نخواستہ یہ پاس کروا کے ہم جو ہے صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اس پر بھی مجھے
یہ تھا کہ میں یہ آپ تک رکھوں، اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے عدلیہ کا بحران چل رہا تھا، وہ اس ناچیز نے وہ بحران ختم کیا اور ججز کی تقرری ہوئی، اور آج یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز رات 6 بجے تک عدالتیں لگی رہتی ہیں، اور پھر ہمارے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد سے فیصلے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اب آگے چلتے ہیں تو کشمیر کے لیے ایک نیو کشمیر پیکیج کا جو ہے اجرا کیا، جس میں بڑے بڑے پروجیکٹ تھے، اور پھر ساتھ جو اس وقت جو صورتحال تھی 20 سال سے کوٹلی کو بگ سٹی کا درجہ دینے کے اعلانات ہوتے رہے، لیکن درجہ نہ مل سکا۔ 20 دن کے اندر اندر اعلان کر کے ہم نے کوٹلی کو بگ سٹی کا درجہ دیا، اور جو سکندر حیات صاحب مرحوم مغفور کے نام پر وہاں ایک اسٹیڈیم تھا، اس کو جلدی سپیڈ سے کام کروا کے قابل عمل بنوایا۔ یہ کوٹلی کی تاریخ میں پوری جو ہے، اور آج لوگ ان چیزوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس میں اصلاحات لائی، فرانزک لیب کا قیام عمل میں لایا گیا، راولہ کوٹ میں پہلا وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، تھانوں میں IT سسٹم نصب کیا گیا، اور اس طریقے سے نئے جدید طریقوں کے تحت جو ہے اصلاحات قائم کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا کیا۔ یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ مجھے درپیش آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے زیر اہتمام ہم نے لوار گلی، ٹنل، مانسرا تا مظفر آباد، اور پھر ایکسپریس وے کا قائم کر کے شونٹر ٹنل کا منصوبہ، یہ بھی ہمارے دور میں اس کو جو ہے عملی جامہ پہنایا گیا۔ اور میر پر جو ایک پرانا رٹھوا ریام برج کا معاملہ تھا، اس کو بھی ہم نے ختم کر کے اس وقت 6 ارب روپیہ 6.5 ارب روپیہ اس کے لیے ہم نے مہیا کیا، اور مختلف ہم نے جو ہے وہ اپنی جو میٹنگز میں اس کے فیصلے مکمل کیے۔ اچھا، وفاقی حکومت کے تعاون سے ہم نے مہاجرین کے لیے 1400 کچھ خاندانوں کے لیے جو ہے وہ شیلٹر ہوم مکانیت کے لیے پیسہ، وہ کوئی 3.5 ارب روپیہ تھا، وہ ہم نے لیا، اور لوگوں کو اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ یہ وہ کام تھے جو ریاست میں لوگوں کے لیے فوری اور قابل عمل تھے، جو رکے ہوئے تھے وہ بھی۔ اچھا، اس طرح انتظامی یونٹ ہم نے ایک چڑھوئی میں نیابت دی، جورا یہ کیل میں ہے وہاں ایک نیابت دی، ہجیرہ میں ایک جگہ ہم نے نیابت کی۔ اس طرح انتظامی یونٹ بھی ہم نے فوراً اسی عرصے میں 6 ماہ کے عرصے میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس عرصے میں ہلکی پھلکی اختلافی لڑائی بھی PTI میں تھی، جو کہ اختلافی باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان چیزوں کو کوئی خاطر میں نہیں لایا، کسی پر کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ اپنا کام ریاست کے لوگوں کے لیے کام کرتا رہا۔ صحت کے شعبے میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 1 ارب 44 کروڑ روپے کے فنڈز مختص ہوئے، وہ ہم لے آئے، اور اس شعبے میں یہ لیب یہاں وہ جو ہارٹ کا جو ہم نے ایک ہاسپٹل قائم کیا، اور پھر ادھر ایک جو کینسر ہاسپٹل قائم کیا۔ اس طرح یہ معاملات جو ہمارے رکے ہوئے تھے یا قابل عمل ہونے چاہیے تھے، وہ قابل عمل بنے۔ آل پارٹیز کے زیر اہتمام کشمیر ریلیزیاں کرائیں، یہاں بھی آپ نے دیکھا، ڈی چوک میں بھی آپ نے دیکھا، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بھی اسی دور میں ہی۔ مسئلہ کشمیر پر صدر ریاست کو باہر بھیجا گیا، یہ بھی ہماری حکومت کے دور میں ہوا۔ آزاد جموں کشمیر میں ایجوکیشن پالیسی بنی، جو پہلے اس طرح مکمل نہیں تھی۔ گندم کی خریداری کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی، جو پاسکو ہمیں خراب اور جلی ہوئی گندم دیتا تھا مکس کر کے، وہ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہم لیں گے، اس کو ہم نے جو ہے وہ براہ راست زمینداروں سے لینا کیا، لیکن یہ حکومت کی بے اعتنائی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے
اس فصل کو ہم نہیں خرید سکے، لیکن وہ موجود ہے سارا سسٹم، جس کو ہم نے جو ہے کر کے تو اپنے براہ راست پنجاب سے گندم خرید کے تو فلور ملوں کو دینی تھی۔ تاریخ میں جو ہے رمضان پیکیج دیا، 56 کروڑ روپے کا وہ ریلیف پیکیج تھا جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو مختصر، اور یہ کتنے 6 مہینے کے اس عرصے کی یہ کارگزاری تھی۔ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ اس میں دن بدن اگر خرابی ہی آتی رہی اور اس میں کوئی بہتری نہ آئی تو پھر یہ سارا سسٹم بیٹھ جائے گا، یہ کس طرح آگے چلے گا؟ نہ ہی اسمبلی میں، نہ ہی پارلیمانی پارٹی میں، اور نہ ہی کہیں اور اگر اس مسئلے کا حل ہے تو میں ریاست کے لوگوں کو مخاطب ہو کے اپنی حکومت سے یہ کہوں گا، اپنے چیئرمین سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہاں اپنی اصلاح حوال کرنی چاہیے، اور وہ جو منصوبے ہم نے یہ نہیں دیکھیں، اس وقت تک ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور 2 مہینے رہ گئے آخری ڈیٹ جو سپریم کورٹ نے دی ہوئی، ہم کہیں جلسہ نہیں کر سکے، ہم کہیں یہ کسی ضلع میں جا کے تو اپنا پیغام نہیں دے سکے، لوگوں کو اپروچ نہیں کر سکے۔ تو میں اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکلیں ان آسائش اور ان جو ہے آرام والی اس زندگی سے، لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ پی ٹی آئی کو کمزور نہ کیا جائے، پی ٹی آئی پاکستان میں طاقتور ہوتی جا رہی ہے، طاقت سے ہر روز وہ طاقت پکڑتی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کمزور نہیں ہے۔ لیکن اگر آزاد کشمیر میں ہم کیا جواب دیں گے پی ٹی آئی کو، ہم کیا جواب دیں گے؟ میں تو اپنے حصے کا کام کرنے آیا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر بھی تھا جس کو ہم نے ذمہ داری دی تھی، اور اگر وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کون سا ایسا طریقہ کا ٹکراؤ کی پوزیشن اختیار کر لی، اور اگر وہ 15ویں ترمیم کا مسودہ ہم واپس نہ لیتے تو ایک ایسی صورت آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی جو پہلی دفعہ آپ سنتے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو میں یہاں یہ چیز میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ٹکراؤ کی صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں ریاست کے معاملات میں تمام ڈپارٹمنٹس کے معاملات کو اور ریاست کی مجموعی تقدس کو سامنے رکھ کے جو ہے ہمیں جو ریاست تقاضا کرتی ہے ہم سے، اس حکومت سے، پی ٹی آئی کی حکومت سے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہمیں وہ کام کرتے، ہم نے ٹکراؤ والا راستہ اختیار کیا، یعنی راولا کوٹ میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، مشکلات آئیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور پھر مرکزی حکومت سے ٹکراؤ شروع کر لیا کہ ہم دھرنا دیں گے۔ دیکھیں سردار قیوم صاحب کی حکومت تھی تو پار بے نظیر کی حکومت تھی۔ ایک دفعہ ایسا مرحلہ آیا کہ ضمنی الیکشن میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، شاہ صاحب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو سردار صاحب نے اس ایسے دانشمندی سے کام لیا کہ اس ٹکراؤ کو آگے بڑھنے نہیں دیا، مشکل نہیں پیدا ہونے دی، اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ایک ممبر کشمیر کونسل لے لیا، جس سے وہ ٹکراؤ کا ماحول ختم ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس کتنی مثالیں، میں کتنی آپ کو مثالیں دوں
کہ وہ دو پھر بیرسٹر صاحب کی یہاں حکومت تھی پیپلز پارٹی کے بنیاد پر، تو ادھر میاں نواز شریف کی تھی، لیکن کام چلتا رہا۔ ہمیں اسی طرح کام چلانا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک اختلاف رکھنے والے دو خاندان پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ سارے اپنے معاملات چلا کے، معاملات کو مد نظر رکھ کے اور اختلافات کو بھی مد نظر رکھ کے تو وہ چلتے ہیں، اس طرح ہمیں حکومت پاکستان کی جو ہے ہماری امیدوں کا مرکز ہے ہر لحاظ سے، اس سے اختلاف کر کے ٹکراؤ پیدا کر کے تو ہمارے معاملات جو ہے ان کا حل نہیں ہے۔ میں اپنی حکومت کو آپ کی توجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں۔ اپوزیشن سے تعلقات ٹھیک رکھنا آزاد کشمیر حکومت ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی جو اعلیٰ روایات سابقہ حکومتوں میں رہی ہیں اسی طرح اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چند دن پہلے اپوزیشن لیڈر جو ریاست کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں، میرے بڑے بھائی سردار غلام مصطفیٰ خان اور چودھری لطیف اکبر 85 کی اسمبلی میں اکٹھے وزیر اعظم سے کوئی غلطی یا ان کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسے حالات میں میرا زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ اگر خان صاحب آئے تو ان کے ان معاملات میں ہمیں اپوزیشن کو جو دل آزاری ہوئی ہے وزیر اعظم کی گفتگو سے اس پر معذرت کرنی چاہیے، یہ میری اپیل ہے اور دونوں سے اپیل ہے، اپوزیشن سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی معاف کرنے والا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے اور تلوار ان کی چل رہی تھی، اور وہ جو ان کا مخالف دشمن تھا، کافر تھا، وہ حملے برداشت کر رہا تھا لیکن تو تلوار رک گئی۔ ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ تلوار رکی تو پوچھا، اس کافر نے پوچھا جو مقابلہ کر رہا تھا کہ علی تلوار کیوں رکی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ للہ لڑ رہا تھا اور اب میری ذات آ گئی ہے اس لیے میں رک گیا۔ تو وہاں سے ہی شروع ہو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم بھائی ہیں آپس میں، اور اگر ہم میں اتنا جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم کتنے بڑے کام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے بڑے بڑے کاموں کو کیسے آگے چلیں گے، جبکہ ایک چھوٹا سا کام ہم سے اگر نہ ہو پائے کہ ہم ایک اپنے بھائی کو راضی نہ کر سکیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس پر جو ہے یہ آزاد کشمیر کی بہترین پارلیمانی روایات میں یہ چیز شامل ہو جائے گی اگر یہ ہمارے وزیر اعظم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جلسہ بھی ہونا ہے اور پھر یہاں سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے۔ یہ افراتفری پچھلے عرصے میں راولہ کوٹ میں ایک ایسا ہنگامہ ہوا، بجلی کے بلات تو پورے آزاد کشمیر میں۔ اب ہم کیا فتوے دیتے پھریں جی، ہمارا کیا اسرائیل کو ہم تسلیم کریں، فلاں جو ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے، یہ فتوے ہم نہیں دے سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ جن ہمارے اس کام پر لگے ہوئے ہیں لوگ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اس پر کہ انہیں اس پر کیا کرنا ہے آج کے دن، آج کی تاریخ میں اور آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ لیڈرشپ کو ہے کہ وہ اپنے ایک ویژن اور وزڈم سے انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں آزاد کشمیر جو ہے تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، اس اور مسئلہ کشمیر ایک نازک موڑ میں، آپ کو پتہ ہے کہ 25 لاکھ ہندو کشمیر میں اس نے آباد کر دیا ہندوستانی گورنمنٹ نے،
حکومت نے پہلے 9 لاکھ فوج تھی اور پھر اس نے 40,000 وہ اس کے گنڈے آ کے تو وہ مسلط کیے، اور اس کے بعد 5 اگست کا جو واقعہ تھا اس کے بعد انہوں نے یہ ایک نیا عمل شروع کیا، اور پھر جب ایسے حالات کشمیر کے ہیں تو دنیا میں اس وقت کشمیری مسئلہ کشمیر کی خاطر ہر جگہ کھڑے ہیں۔ مودی کے اس خطاب پر، وزیر خارجہ کے خطاب پر واشنگٹن میں جو ہے، نیو یارک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے آزاد کشمیر میں طرح طرح کے معاملات ایسے جو اپنے ہی بنیاد پر پیدا کر دیے ہیں، ان کے لیے ہمیں جو ہے وقت نہیں ہے کہ اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہو سکیں۔ دیکھیں، مسئلہ کشمیر، آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مسئلہ کشمیر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، اس میں بنگلہ دیش بھی پاکستان بنا، اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں نے مسلم کانفرنس کی قیادت میں 19 جولائی 1947 پاکستان سے بننے سے 25 دن پہلے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنے کی قرارداد پاس کی۔ اب یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ قرارداد پاس ہوئی، اور اسی کی بنیاد پر 1.5 سال جہاد ہوتا رہا، اور یہ خطہ آزاد ہوا، اور پھر یہاں یہ بیس کیمپ کی حکومت قائم ہے۔ اس کے تناظر میں شیخ عبداللہ نے، وہ اس وقت چودھری غلام عباس تھے مسلم کانفرنس، شیخ عبداللہ نے جھکاؤ بھارت کی طرف رکھا، بلکہ میں یہ کہوں جو تاریخ بتاتی ہے، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، تو ابو کلام آزاد جو اس وقت بہت بڑے مقرر اور محرر تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ برصغیر کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، چونکہ اتنا بڑے ہندوستان میں اتنے بڑے مسلمان جو ہے وہ رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں کل مشکلات ہوں گی۔ لیکن آج جب مودی نے ہندوتوا کی وہ صورتحال قائم کر دی، اقلیتوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے وہ جگہ تنگ کر دی، تو وہ ابو کلام آزاد کا وہ نظریہ ختم ہوا، بلکہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہی وہ کام سامنے آیا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا بننا ناگزیر تھا، ضروری تھا۔ آج ہم نے اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، آج ہم نے اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ آج ہم نے آزاد کشمیر سے ہو کے، آزاد کشمیر سے کے بیس کیمپ سے میں بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے سوچنا ہے، ان کی آزادی کے لیے سوچنا ہے، اور پھر بھارت جو آئے روز نئے وہاں کا قوانین مسلط کر رہا ہے ریاست کے لوگوں پر، اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے آپس میں دستے گریباں ہو کے تو ان ساری صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے جو کہ ہمیں اپنے دشمن کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو میرا یہاں آنے کا یہ مقصد تھا کہ لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کوئی اپوزیشن کی طرف سے کام ہونا ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کام ہونا ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، خان صاحب یہاں آ رہے ہیں مظفر آباد میں، اس کے لیے ہمیں اچھا ماحول بنانا چاہیے، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور پھر ایک میں کہتا ہوں کہ غلطیوں پر غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے 2 دن پہلے مظفر آباد کے ایک پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کو وہ وہاں سے برطرف کر کے تو ایک اور جو ہے وہ کارکن کو وہاں بھرتی کر دیا ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں کہ اسی مظفر آباد میں آپ کا لیڈر آ رہا ہے، ہمارا لیڈر آ رہا ہے، اسی مظفر آباد میں ہم نے ٹینشن پیدا کر دی اپوزیشن لیڈر سے، اسی مظفر آباد میں جن کارکنوں نے نکلنا تھا ان کو نکال باہر کر دیا گیا، اور اوپر سے جا کے دعوتیں دیتے ہیں کہ جی آئیں، لازمی آئیں، اور پھر یہاں سے ہم میسج بھیجیں گے۔ اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں ہی یہ میں کنکلیوڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے میں ہی یہ ضرورت تھی کہ آپ کے ذہنوں میں
باشعور لوگوں کے ذہنوں میں، سنجیدہ فکر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی سمجھانے والا ہے، کوئی اس کو کوئی لائن دینے والا ہے، اور یہ آنے والا وقت ہے الیکشن کا، بلدیاتی الیکشن کا، مرکز میں ہماری مخالف حکومت ہے، اور ادھر ہم ایک طرف ہم ادھر اعلانات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یونیورسٹیاں اور کالج بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دینے کے لیے ان کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی پارلیمانی پارٹی بلا کے تو اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ آپ کا اس وقت تک کوئی باضابطہ جو ہے وہ اجلاس نہیں ہو سکا، کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا، باضابطہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں، اور آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ اپنے لیڈر کو مظفر آباد میں بلا رہے ہیں، آپ نے میرپور جانا ہے، آپ نے راولہ کوٹ جانا ہے، آپ نے حویلی جانا ہے، آپ نے نیلم جانا ہے، آپ نے باغ جانا ہے، اور پھر ہر جگہ آپ نے مظفر آباد رہنا ہے۔ تو یہ وہ حالات، آپ نے کوٹلی جانا ہے اور مختلف جگہوں نکیال جانا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کریں گے تو تب ہی آئندہ آپ کے لیے ماحول سازگار ہوگا، اس الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہوگا۔ لیکن اس ٹینس کی صورتحال میں نہ تو کوئی اچھا پیغام جا رہا ہے، اور نہ ہی آپ کی کوئی منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں، نہ ہی کوئی منزل کا تعین ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی حکومت کو کہ یہ میری جو گزارشات ہیں ان کو کسی طریقے سے اختلاف کی اس دنیا میں نہ لیا جائے، بلکہ اصلاح کی اس دنیا میں لیا جائے کہ اسے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ جو میں نے نشاندہی کی ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے اپوزیشن سے ہمارے ریلیشن ٹھیک ہونے چاہیے، ریاست کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، جو ہمارے پروجیکٹ ہیں۔ اس وقت تک ہمارا بجٹ جو ہے وہ نہیں فائنل ہو سکا کہ ہماری ٹھیکیدار جو ہے وہ ٹینڈرنگ میں جائیں اور پھر تعمیر و ترقی کا پہیہ چلے، اور اسی طرح اور بھی ایسے معاملات ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میرے جیسا آدمی جس نے ساری زندگی سیاست میں گزاری اور پھر اس ریاست کا وزیر اعظم بھی رہا ہو، اور پھر وہ اس موقع پر کوئی رہنمائی نہ کر سکے، کوئی رہنما اصول نہ بتا سکے، تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ میں آپ سے اب درخواست کروں گا کہ کوئی آپ نے ایک ایسے وقت میں اصلاح کی بات کی ہے جب آزاد کشمیر کا نظام حکومت مکمل طور پر مختلف ہے۔ آزاد کشمیر کی اپوزیشن صلاح احتجاج ہے، ملازمین صلاح احتجاج ہے، اور عدم اعتماد کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے آپ نے کوئی اصلاح نہیں کیا۔ وہ بھی آپ نے کہا کہ اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے وقت میں اصلاح کی بات کرنے کے سارے ماحول میں خرابی ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ کوئی اصلاح ہوتی ہے تو ریاست کے عوام سے کیا عوام کو رکھتی ہے یہ کہ آپ اس میں کوئی اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ جس طرح آپ نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ اپنا ڈسیزن ملتا ہے ان سے تمام ایشوز پہ بات کر کے اس معاملے کو ختم کرنے کی بات کریں گے، یا عوامی پارٹی سے وہ اپنا بات ہو چکی ہے اور جیت کے ساتھ؟ عباس صاحب، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ نے میرے لیے مسئلہ آسان کر دیا ہوں کہ اس کو رکنا چاہیے۔ میں تنویر الیاس کی مدد کے لیے ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کو ووٹ بھی دیا ہے، سپورٹ بھی کیا ہے، اور آج میں پارٹی کے لیے بات کرتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، جس خان نے مجھ پر احسان کیا ہے اس کی پارٹی کو اس طرح کی آزاد کشمیر میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میں درد لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، نہ کہ میں کوئی امیدوار بننے یہاں آیا ہوں، اور نہ ہی میں اپوزیشن کے لیے کوئی راہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے لیے، اور پھر اپوزیشن کو اپوزیشن کی حد تک ان کا میرا احترام کا رشتہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، آج بھی میں ان کو احترام، میں معذرت کرتا ہوں پوری اپوزیشن سے، اور بالخصوص چودھری لطیف اکبر سے کہ ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے۔ میں ایک فارمر پرائم منسٹر پی ٹی آئی کا سینئر ترین یہاں ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے، لیڈر ہونے کی حیثیت سے، میں ان
سے معذرت کرتا ہوں. اور پھر جو آپ کا سوال ہے اس کا اسی میں جواب ہے کہ یہ کام اسی لیے کرنے آیا ہوں کہ حکومت ہماری ہوش سے کام لے, اور پھر جب وہ ہوش سے کام لے گی تو پھر ہمارے لیے اپوزیشن بھی آسان ہو جائے گی, ہمارے لیے دیگر معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. نہیں, یہ آپ خود ہی فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور مجھے آپ آگے کے لے آ رہے ہیں. کوئی فارورڈ بلاک نہیں, پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, اور نہ ہی میں کوئی اس کا کوئی سینئر آدمی ہوں, یا میں کوئی اس کا لیڈر ہوں, یا میں اس کو کوئی لیڈ کروں گا. میں کبھی بھی اپنی پارٹی سے نہیں غداری کر سکتا, اپنے لیڈر سے غداری نہیں کر سکتا. روشن مغل صاحب, اگر سایہ آواز نہیں ہوتی تو پھر آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں اور وزیر اعظم پھر جو ہے وہ اسی طرح انتظام دے دیتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے دیا, تو پھر کیا رائے ہوگا؟ حضرت مولانا, یہ میں نے تو گورنمنٹ کے لیے اصلاح احوال کی بات کیا. جب اگلا سیشن آپ سے کروں گا نا تو پھر پارٹی کے اصلاح احوال کی بات کروں گا. وکاس سر, جس طرح آپ نے خود بھی معافی مانگی اپوزیشن لیڈر سے, دوسری جانب جو آپ کی حکومت ہے ان کی جانب سے بالکل جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ کافی سخت آ رہا ہے, اور ابھی تک جو کارکنان ہیں جو پارٹی کے گزرا ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ کسی نے اس طرح کی بات کی تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے آپ کو پھیلایا جا رہا ہے, تو کارکنان کو کیا آپ میسیج دیں گے؟ میرا میسج آپ نے پہنچانا ہے. آپ نے میری گفتگو میں وہ چیزیں دیکھی ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں پورے باوقار ذی شعور آزاد کشمیر کے کارکنوں کے لیے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں اور چاہے اقتدار میں, ان سب کے لیے ہے کہ برداشت سے آگے چلیں, پڑوسیوں کی طرح آگے چلیں. اور پھر یہ اپوزیشن اور اقتدار والے, حکومت والے دو پہیے کی مانند ہیں, یہ کبھی اکیلے نہیں چل سکتے, یہ ان کو اکٹھے چلنا ہوتا ہے. اور پھر یہ پارلیمانی نظام ہے, اس کے تحت ہم نے چلنا ہے. اور پھر دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں, میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی برداشت سے کام لیں, جس طرح میری اپیل ہوئی ہے, اور ممکن ہے ہمارا وزیر اعظم ایک دن میں اس میری اپیل پر جو ہے وہ عمل کرے اور برف پگھل جائے, حالات بہتر ہو جائیں. سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ بہت سنا جا رہا ہے روپے کی ریٹ پہلے کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اور اسی طرح بہت سارے الزامات لگائے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ ہے اس نے تنویر ریاض صاحب کے ساتھ کچھ لین دین کیا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کا جو ہے وہ عدم اعتماد بھی ہوا تھا, جس کے لیے وہ تیری گئی. اب اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا پھر دیکھتے ہیں آپ کے اس طرح کے کوئی الزامات آئیں گے, یا اس طرح کی کوئی بات چیت چلے گی, یا ایسی کوئی صورتحال؟ آپ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں, آپ عوامی رہے ہیں شروع سے, آپ کے پاس اور پیسے کا وہ سسٹم نہیں ہے, جو کیا بنے گا؟ دیکھیں جی, اگر یہ پہلے بھی مجھ پر سوال ہوا ہے کہ آپ آ رہے ہیں, اب غریب آدمی کیسے اس کو آپ لا رہے ہیں؟ سفید پوش آدمی کو کیسے لا رہے ہیں؟ لیکن وہ اگر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک وقت میں کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہوتی. آپ مجھے بارڈر لائن سے جانتے ہیں, آپ نے 1000 گز کے فاصلے پر مجھ سے انٹرویو لیا تھا آج سے 15 سال پہلے. کہاں میری زندگی, کہاں میں, وہاں خدا یاد آتا ہے. ادھر مظفر آباد میں بیٹھ کے نہیں, آگے چکوٹھی جائیں تو اللہ یاد آتا ہے, جب بندوق والا سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. مجھے تو یہ فکر ہے کہیں بھارت اعلان نہ ادھر سے کر دیں کہ کشمیر کی قیمت کتنی ہے. عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے اور عدم اعتماد پیش کرنے کے درمیان میں جو وقفہ تھا, آپ نے اس میں استعفیٰ دے دی, اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے آزاد کشمیر کے خزانے تک وزیر اعظم کشمیر کو رسائی نہیں دی, الزام مجھے یہ ملی کہ مجھے وزیر اعظم شپ سے اتارا گیا. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ امور کشمیر ہوں یا پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہو, وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے, اور آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں حکومت بنا کر حکومت کر رہی ہے. اگر انہوں نے پیسوں کے عوض یا پیسوں پر رسائی نہ دینے کے حوالے سے یا
کرپٹ ہونے کے ساتھ میں پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو آپ پھر حکومت میں آپ پھر اس اسمبلی میں موجود کیوں ہیں؟ خالد رحیم صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو وہ ٹولہ جو پیسے کی بارگین کر کے اوپر آیا ہے یا حکومت بنایا ہے، آپ اس کے سامنے دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ دنیا اسلام میں پہلی جو قربانی لگی امام علی مقام کی، ٹھیک ہے، اور میں یہاں آپ کو اگر امام علی مقام کی میں تاریخ اب وقت نہیں ہے، یہ آپ پڑھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کا قتل نہیں، ان کی شہادت کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا حالات کار فرمان تھے۔ تو آپ اس آزاد کشمیر اور پاکستان کی بات کرتے ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں۔ میں چرچل کا اگر آپ کو واقعہ سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے ممکن ہے کسی کو پتہ ہو، لیکن آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے اس سارے غم و غصے میں سوال اور جواب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ چرچل اپنے آفس سے نکلا BBC کو انٹرویو دینے کے لیے، باہر نکلا، یہ ہماری طرح نہیں لاہور لشکر اس طرح باہر نکلا، ٹیکسی پر بیٹھا تو چلا گیا، BBC کے دفتر کے سامنے رکا تو اس نے ٹیکسی والے کو کہا، اس کو نہیں پتہ تھا یہ چرچل ہے، ٹیکسی والے کو کہا کہ مجھے یہاں آدھا پونا گھنٹہ رہنا ہے، اگر آپ میری انتظار کریں تو میں واپس چلوں گا۔ تو اس ٹیکسی والے نے یہ کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا، میں آج چرچل نے قوم سے خطاب کرنا ہے، میں اس کی تقریر سنوں گا۔ وہ حیران ہوا تو اس نے اس وقت 10 پاؤنڈ بڑی قیمت تھی، 10 پاؤنڈ اس کو دیے کہ میرا بڑا فین ہے۔ 10 پاؤنڈ جب اس نے لیے تو اس نے کہا چرچل جائے جہنم میں، آپ واپس آئیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں۔ بھائی اس پارلیمانی نظام میں جہاں کہتے ہیں ووٹر بڑا سنجیدگی سے فیصلہ کرتا ہے، یہ میں وہاں کے ایک ٹیکسی ڈرائیور جو دن میں وزیر اعظم بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایک عام شہری بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایسے کسی ذمہ دار کی جو بالکل شہر سے دور ہے، کنٹری سائڈ میں، اس کی نہیں میں بات کرتا۔ تو یہاں تو یہ حال ہے، اس معاشرے میں آپ بچ بچاؤ کر کے نکلیں، لمبی باتیں ہی نہ سوچیں، اللہ خیر کرے گا۔ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے جی کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے، افراتفری کا عالم ہے، حکومت کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی، اور آپ نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، آپ کارکن ہیں، ان کا احتساب ہوگا، تو اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو آپ کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اس سے بڑی چارج شیٹ میرے بیگ میں ہے، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس پر عمل ہو نہیں، میں وہی کہتا ہوں، یہ جو ہے اس کے بعد عمل ہوگا، اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اگر جب آپ بھیجیں گے نا تو اس پر عمل ہوگا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہماری بدنامی ہو۔ دیاری صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں سوال اور جواب کی نشست بھی ہوگی، آپ نے بھی کہہ دیا، کیا اصلاح و حال کے لیے آپ عمران خان صاحب کے پاس یہ جو چیزیں آپ کے پاس بیگ میں یہ لے کے جائیں گے اصلاح و حال کے لیے، ملاقات کی صورت میں یا کہیں بات کی صورت میں؟ میرے خیال سے اس کے بعد خان صاحب کو ٹائم دینا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے امتیاز صاحب کا سوال، ان کے بعد آگے نسیم مغل صاحب، اس کے بعد سردار عدنان، اس کے بعد اگلی بات ہوگی، ترتیب یہی ہوگی ہے۔ ہاں امتیاز صاحب بولیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ تو بڑا دکھ و درد لے کے آئے پارٹی کا بھی، اور پھر آزاد کشمیر کی جو ایک اپنی روایت ہے مہمان نوازی کی وجہ سے کہ یہاں عمران خان صاحب مہمان کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا LOC کی اس بات پر کوئی ایسا پیغام نہ جائے، اور یہ درد ہے کہ آپ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کا ایک سیاسی کلچر ہے، آزاد کشمیر کے سیاسی کلچر سے آگے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے وہاں پہ تو عمران خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا ہو کہ ہم کوئی بہت بڑا جلسہ کر کے آپ کو ایک بڑا پلیٹ فارم دے رہے ہیں، لیکن ادھر حالات جو ہے نا عملی طور پہ یہ ہے کہ اس دن اگر یہاں مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر ایک آدھ پیغام ہے۔ اس بات کا آپ کی پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے وہاں بیٹھی
इजराक है या इमरान खान साहब खुद भी ये बात समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए? देखें, जंगों के वक्त भी इंतखाबात हुए हैं, जंगों के वक्त भी लोगों ने अपने घर बार संभाले हैं, मुश्किलात में भी ऐसे वक्त आए कि लोगों ने अपना आप संभला। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए इम्तियाज़ साहब ये संभलने का वक्त है, संभलने का वक्त है और समझने का वक्त है। आपने दर्द की बात की है तो बिल्कुल ज़बरदस्त बात आप समझें। ये वही बात है कि अगर इस दर्द को कोई नहीं समझेगा तो फिर अल्लाह ही मालिक है ना। हम तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने किसी की गर्दन दबा के हम किसी पर ऐसी गुफ्तगू करके उसको लान तान करके तो नहीं कुछ बना सकते, जैसे नहीं बन सकता। ये पार्लिमानी निज़ाम है, लोग हिसाब किताब चुका देते हैं। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी हिस्ट्री है, वज़ारत उज़्मा और जमात की सदारत जब एक ही बंदे के पास रही तो इस तरह के मसाइल बनते रहे, तो ये इनका अलग होना मसले का हल हो सकता है। आपके दौर में भी सदारत आपके पास नहीं, दो बंदे एक ही बंदे के पास जमात की सदारत और वज़ारत देखिए, ये वो दौर था जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इतने टीवी चैनल कोई नहीं थे, कोई बात हफ्ते 15 दिन बाद महीने बाद जाके किसी इलाके में पहुंचती थी। आज इतना सारा कुछ फास्ट हो गया है कि उसकी बुनियाद पर दुनिया का निज़ाम चल बैठा है। अब देखें, अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इमदाद के काबिल है, वहाँ तबाही हुई है, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं रहे कि हम उनकी मदद कर सकें। नसीम मुगल एक सेकंड, नसीम मुगल को करने दें। मैंने आखिर में एक शेर भी पढ़ना है तो मुख्तसर सवाल करें। नसीम मुगल, जनाब नाज़िर साहब, आपने तहरीक बात के हवाले से भी बात की है और पीएम के खिलाफ तो तहरीक बातें बड़े जोर शोर से जारी है, लेकिन रुपये खाना स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी की बात हो रही है, तो आपका क्या कहना है कि कोई ऐसी बात है? यानी दूसरे नंबर पर इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है, आपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है? अल्लाह अकबर। पाकिस्तान के 5 लेंट अफसर, उनके दस्तखतों से हमें तनख्वाहें मिलती हैं, उनके दस्तखतों से हमारी डेवलपमेंट होती है, उनके दस्तखतों से हमारी तरक्कियाँ और तनज़लियाँ हो रही हैं। और ये मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, ये एग्रीमेंट 1949 के तहत है और एक्ट 1973 के तहत ये निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान हमारी मंजिल है, ये मैं बाशगाफ अल्फाज में कहूँ। हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी। ये पुंछ का नाम मैं अब लूँगा कि पुंछियों ने इस खातर कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि उनके नाम की बुनियाद पर हम मसाइल पैदा करें, बल्कि उन्होंने कुर्बानियाँ हमारे असलाफ ने इस बुनियाद पर दी थी कि इस रियासत के बसने वाले लोगों के लिए हम कोई बड़ा काम करें। वो ये है कि पूरा कश्मीर आज़ाद। पाकिस्तान के बग़ैर, कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है और अकेले किसी भी सूरत कोई तारीख़ जोग्राफिया में पूरी दुनिया में घुमा फिरा हूँ, कश्मीर का तारीख़ जोग्राफिया अलहदा बनता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के बग़ैर एक दिन भी रह सके। ये खातून आप करें, इसके बाद आप करें। ये क्या सवाल? आपसे ये सवाल है कि आपने अपनी चार्जशीट भी दिखाई, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती कमजोरियाँ भी दिखाई, कैसे पहले आपने हुकूमती शख्सियात या हुकूमती इदारों से बात नहीं कि सब चीज़ की इस्लाह करनी चाहिए? नहीं, ये कमज़ोरियाँ नहीं होती हैं, ये आगे बढ़ने के लिए एक वे फारवर्ड ढूंढना पड़ता है। ये कमज़ोरियाँ नहीं थी, बल्कि ये इस पैटर्न पर चल के हम रियासत की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं और इससे हमारी पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा, आइंदा आने वाले वक्त जो इलेक्शन आ रहा उसको पहुँचेगा। और मौजूदा जो इस वक्त सिनेरियो है फौरी कि 3 दिन बाद PTI के चेयरमैन यहाँ आ रहे हैं और एक जो ऐसे हल्ला गुल्ला है
اس کے لیے میں مظفرآباد آیا ہوں. میں نے مظفرآباد کا انتخاب